یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ واقعہ بڑا زبردست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کے پاس آیا، سال بعض بنی اسرائیل ان یسلفہ ب1000 دینار۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے از راہ کرم 1000 دینار، کتنے؟ 1000 دینار دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ ائتنی بشہداء اشہد۔ اب 1000 دینار میں آپ کو ایسے تو نہیں دے سکتا، آپ کوئی گواہ لے کے آئیں۔ تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، ابھی اس وقت میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اس نے کہا صدقتا، یہ آپ کی بات بالکل سچی ہے، گواہوں میں اللہ سے بڑا گواہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس نے کہا ائتنی بکفیل، اچھا گواہ نہیں ہے تو کوئی ضامن دے دو، میں اپنے پیسے کیسے واپس لوں گا؟ تو اس نے کہا کہ کفا باللہ وکیلا، قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے وکفا باللہ وکیلا۔ اس نے کہا کہ اللہ سے بڑا ضمانتی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا ہے، اور اس نے وہ 1000 دینار اس کو دے دیا بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی ضمانت کے۔ اب یہ بندہ چلا گیا، وقت طے ہو گیا کہ میں فلاں دن آپ کو واپس کروں گا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب جب ٹائم آیا تو ان دونوں بندوں کے درمیان ایک سمندر تھا، اور بغیر کشتی کے، بغیر بوٹ کے سفر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جب وقت آیا تو یہ بندہ پیسے دینے کے لیے گیا، دوسری طرف سے اگلا بندہ بھی انتظار میں تھا، اور وہ بھی جو جگہ طے ہوئی تھی سمندر کے کسی کنارے کہ بھائی یہ جگہ ہے، تم اس جگہ پہ آ جانا اور ہماری ملاقات ہو جائے گی، تو یہ بندہ انتظار کر رہا تھا۔ اب جس نے قرض دینا تھا، مقروض تھا، اس نے بڑی کوئی کشتی تلاش کی اور جو تلاش کر سکتا تھا کوئی بھی ذریعہ جانے کا، لیکن اسے نہیں ملا۔ تو اس بندے نے کہا، یعنی جو مقروض تھا، اللہم انک قد علمت انی استسلفت فلانا 1000 دینار، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ فسألنی کفیلا، تو اس نے کہا کہ کوئی ضمانتی لاؤ، تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا۔ تو اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا۔ اس نے کہا کوئی ضمانتی لاؤ، تو میں نے کہا کہ اللہ ہی ضمانتی ہے۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو میں نے کہا اللہ ہی گواہ ہے، کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا۔ اے اللہ اب تو یہ بات بھی جانتا ہے کہ اس نے بغیر گواہ اور بغیر ضمانتی کے مجھے قرض دیا تھا، اور یہ بات بھی جانتا ہے کہ میری نیت بھی اس کو لٹانے کی تھی، لیکن اب کوئی کشتی نہیں مل رہی۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس میں 1000 دینار رکھے اور 7 روکا بھی رکھ دیا، اور اللہ کے سپرد کر کے اس نے سمندر برد کر دیا، اور کہا کہ اللہ تو گواہ تھا، تو ہی ضامن تھا، اب پہنچانا بھی تیرا کام ہے۔ اب ادھر شام کا وقت ہو گیا، اس بندے نے کہا کہ ابھی تک نہیں آیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا۔ دیکھا ادھر ادھر کوئی چیز نظر نہیں آئی، ایک لکڑی آ رہی تھی۔ اس نے کہا لکڑی تو کوئی صحیح معلوم ہوتی ہے، چلو اور نہیں تو چلو آگ جلانے کے کام آئے گی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی، اس نے کہا خشک کریں گے، آگ جلائیں گے۔ وہ لکڑی اٹھا کے وہ گھر گیا، اس نے جب اسے کلہاڑے کے ساتھ کاٹا، پھاڑا، تو اس میں سے دیکھا کہ 1000 دینار، گنتی کی تو کتنا؟ 1000 دینار، اور 7 روکا بھی تھا، اور اس پہ لکھا تھا کہ مجھے کوئی کشتی نہیں مل سکی تو اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ ایک عرصے کے بعد یہ بندہ جو مقروض تھا، یہ بندہ دوبارہ واپس آتا ہے جس سے اس نے قرض لیا تھا 1000 دینار لے کے، پتہ نہیں اس تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے فلاں ہمارا وقت تھا، میں نے تجھے پیسے دینے تھے لیکن کوئی اسباب نہیں بن سکے، یہ تیرا 1000 دینار ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا مجھے پیسے بھیج نہیں دیے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں تجھے بتا چکا ہوں کہ کوئی اسباب نہیں بن سکے، کشتی تھی نہیں۔ اس نے کہا کہ جا، جو اللہ ہمارا ضمانتی تھا، جو اللہ ہمارا گواہ تھا، اس اللہ نے آپ کی رقم مجھ تک پہنچا دی۔ سبحان اللہ، یہ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے
لیکن جب ہم اسے اپنے معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب لوگ قرض دیتے ہیں تو سود کی شرح بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے قرض کے ساتھ اتنا اضافی چارج کرنا ہے. ہم بالکل دیکھیں کہ آج کل کا جو سارا بینکاری نظام ہے وہ اسی چیز پہ چل رہا ہے، اور یہود نے مسلمانوں کو بھی اب ایسے اپنے شکنجے میں لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو معیشت چل ہی نہیں سکتی. آئی ایم ایف کیا کرتا ہے؟ ہمیں قرضے دیتا ہے، لیکن انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے نا، قرضے دیتا ہے اور پھر سود وصول کرتا ہے. حالانکہ قرضے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی. وہ حدیث ہم نے سنی ہی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ تھا پرانے زمانے کا، جب وہ کسی کو قرض دیتا تھا تو جب وقت آ جاتا تو وہ اپنے جو منشی تھے، جو نوکر چاکر تھے، انہیں کہتا کہ جاؤ اس کے پاس قرض لینے، لیکن اس پہ زیادہ سختی نہ کرنا، اس سے درگزر کرنا. تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یجاوزن، ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی ہم پہ نرمی کرے، آسانی کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ فوت ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اسی عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دی. سبحان اللہ. وہ چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے کہ اس واقعے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں بندے کتنے امین ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی امانت لے لے تو اسے واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتا. جی ایسے ہی ہے. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والے جو قد افلح المؤمنون ہیں، ان کی جو بنیادی صفات ہے، جو وعدہ کیا ہے یا جو ان کے پاس امانت ہے تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. اور یہ ایک مسلمان کی بنیادی صفت ہے. ہمارے ہاں گواہ بھی ہے، ضمانتی بھی ہے، چیک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیسے پھر نہیں ملتے. پیسے ڈوب گئے، پتہ نہیں کیسے کیسے حربے ہیں، وکیلوں سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پوچھ کے ایسی دفعات کے تحت قرضے معاف کروا لیے جاتے ہیں. وہ بیچارہ اس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیسے ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو مومن بندے ہیں ان کی مدد فرماتے ہیں. تو دیکھیں اللہ حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کو ضمانتی بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد چھوڑی نہیں اپنے دونوں بندوں کی. اللہ مدد نہیں چھوڑتا، بندے اللہ کو چھوڑتے ہیں. اللہ کے سپرد جو چیز کر دی اللہ نے اس کی حفاظت کی. یہاں یہ بات بھی یعنی سمجھنی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بغیر گواہ اور بغیر ضمانت کے سب کو قرضہ دینے لگ جائیں. قرآن یہ کہتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اگر آپ امن محسوس کرتے ہیں کہ بھائی بندہ ٹھیک ہے دے دے گا تو اس کو دیں، وگرنہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اس کو لکھیں. اگر آپ کو امن ہے کہ یار بندہ ٹھیک ہے دے دے گا تو پھر اس کو بغیر ضمانت کے بغیر گواہ کے بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اللہ کو گواہ بنایا، اللہ سے ڈرے ہیں دونوں بندے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی رقم ضائع نہیں ہونے دی. جس نے قرض دیا تھا اس کو بھی مل گئے، اور جو مقروض تھا اب اگر اس تک وہ پیسے نہ پہنچتے تو 1000 تو اس کو پڑ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کا لحاظ کیا، دونوں کے پیسے نہیں ڈوبنے دے.